فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے ذوق اور شوق کے ساتھ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا، الہی کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، بچا کر اپنے پہلو میں مصفا حوض بر رکھتا۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، بچا کر اپنے پہلو میں مصفا حوض بر رکھتا۔ مگر تیرے محبوب کے قدم اب اس خاک پر آئے، تیرے محبوب کے قدم اب اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ درود نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات شب اسرا کے دولہ سیاہ لا مقام والی ارض و عجم اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزت عن العیوب عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بی بی آمنہ کے دلارے عبداللہ کے پیارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدتوں کے لقدات درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور روزہ 16واں ہے، یعنی رمضان کا جو دوسرا عشرہ تھا وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا، ان قریب یہ بھی گزر جائے گا، پھر تیسرا عشرہ وہ بھی گزر جائے گا۔ لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے، اس مہینے کو اللہ کی رحمت جانتے ہوئے، اس مہینے کو اللہ کی نعمت جانتے ہوئے اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، بارہا آپ نے علماء سے سنی ہے، میں نے بھی سنائی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس مہینے کے بارے میں بڑی مشہور حدیث کہ حضور علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب خطبہ مکمل ہوا، وعظ و نصیحت مکمل ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا، آپ پہلے بھی منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی یہ 3 مرتبہ آمین نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل
آلود ہو جائے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے۔ درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی آقا اس بندے کی خاک ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی ہو، آپ کا نام نامی محمد لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس بندے کی خاک ناک آلود ہو جائے کہ جس بندے کو جس بندے کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا اپنی بخشش نہ کروا لے اور جنت میں داخلہ نہ کروا لے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میں نے فرمایا آمین۔ آپ فرماتے میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین پھر حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کی سونیا لجپالا کریمانہ اس بندے کی خاک ناک آلود ہو جائے کہ جس کے پاس ماہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا لے، روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا لے، یعنی وہ بندہ بڑا بدبخت ہے۔ عام الفاظ زبان میں کہہ لے بندہ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ تو یہ مہمان مہینہ تو آپ کو پتا ہے مہمان کے آنے کا پتہ چلتا ہے، جانے کا نہیں چلتا۔ اسی طرح یہ آنے کا تو اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے آ رہا ہے رمضان، آ رہا ہے رمضان، لیکن مہمان کی طرح یہ بھی 30 دن یا 29 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اپنے بخشش کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بھی وقار آج 16واں روزہ ہے اور کل ہے 17واں، کل ہے 17واں روزہ ہے اور اسلام کی تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر اور احادیث کے اندر اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے اندر اس 17 تاریخ کو ایک حق اور باطل کے درمیان مارکا آرائی ہوئی، ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ قیامت تک اس مارکے کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس مارکے کا ذکر خود خالق کائنات نے فرمایا، خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی جس وقت تم کمزور تھے، جس وقت تم کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس جنگ و جدال کے لیے سامان بھی نہیں تھا، چند گھوڑے تھے، چند شمشیریں تھی اور چند ساتھی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری دی، فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری بدر کے دن مدد کی، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ بدر کا مارکہ
کچھ اس طرح پیش آیا کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ ملک شام یا اور علاقوں میں سے اپنا تجارتی مال بیچ کر ان کے متبادل جو مکے میں چیزیں چاہیے تھی، جو اپنی ضروریات کی چیزیں تھی، وہ بیچ کر اور اپنی ضروریات کی چیزیں واپس لا رہے تھے۔ ابھی ادھر سے کچھ مہینے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کیے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو سفیان کے اس قافلے کا پتہ چلا۔ ابو سفیان کے ساتھ 40 بندے تھے اور ساز و سامان تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار فرمایا۔ صحابہ میں جو تیاری ہوئی وہ 313 بندے تیار ہوئے۔ اس وقت ابھی مسلمان ہی تھوڑے تھے، 313 ساتھی ساتھ لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 گھوڑے لیے، چند اونٹ لیے، ایک شمشیر لی اور چند نیزے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے اور فرمایا اے میرے صحابہ، اگر ہم اس پہ حملہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا تعاقب کرتے ہیں، اگر وہ قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت عطا فرما دے۔ حضرت عزیز وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے ارادہ کر کے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان ہر آنے جانے والے سے مدینے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قافلے کو روکنے کے لیے ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کو جب اس کی خبر ہوئی، ابو سفیان نے فوراً قاصد مکہ بھیجا، ابو جہل کو پیغام دیا، عتبہ شیبہ کو ولید کو پیغام بھیجا۔ کہنے لگا ابو سفیان، اے ابو جہل، اے مکے کے سرداروں سن لو، اگر تمہیں مال چاہیے، اگر تمہیں مال و متاع چاہیے، اور جو مال میں لے کے آ رہا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بچ جائے، اس مال کی حفاظت کے لیے تھوڑی میری مدد کے لیے پہنچو، ورنہ محمد عربی یہ مال لے جائیں گے۔ ادھر جب مکے والوں کو، کفار مکہ کو، سرداران مکہ کو، قریش مکہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا ہی مال لوٹنے کے لیے ہمارے بیٹے ہوئے باندھے کا تعاقب کرنے لگے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے صحابہ سے لے کر نکل رہے ہیں، ادھر سے کفار مکہ، قریش مکہ نے جنگ کی تیاری کی، شرار لشکر تیار کیا۔ اللہ ذرا غور کرنا، ادھر 313 چلتے ہیں، ادھر تقریباً 950 بندے کفار کے تیار ہوئے۔ ادھر 2 گھوڑے ہیں، ادھر 100 گھوڑے ہیں، ہر گھوڑے پر سوار ہے اور ہر سوار کے اوپر زرہ پہنی ہوئی ہے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے جو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اور سوار بھی پیدل چل رہے ہیں، ان کے جسموں پہ بھی زرہ ہے، نیزوں کی وافر مقدار ہے، اور دوسری بات جو خاص ہے ان کے ساتھ نوجوان لڑکیاں ہیں جو ایسے ایسے گانے گا رہی ہیں اور ان کو لڑائی کے لیے ابھار رہی ہیں۔ یہاں پہ بڑی قابل غور بات کہ مجمع کے اندر نوجوان لڑکوں کو ابھارنے کے لیے، نوجوان لڑکوں کو برگلانے کے لیے، اپنا مجمع زیادہ کرنے کے لیے اور اپنے نوجوان لڑکوں کو مجمع کے اندر رکھنے کے لیے یہ لڑکیوں کا استعمال آج سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ابو جہل کے دور سے ہو رہا ہے۔ یہ ابو جہل کے دور سے لڑکیاں اپنے مجمع کے اندر، اپنی اس جماعت کے اندر نچوائی جاتی ہیں، ان سے گانے گوائے جاتے ہیں، وہ ناچتی ہیں، گانوں پہ رقص کرتی ہیں، نوجوان مست ہوتے ہیں، پھر اس مجمع سے کسی کا جانے کا جی نہیں چاہتا۔ آج بھی اس دور کے اندر ایسا فطرہ موجود ہے جو اپنے ساتھ لڑکیوں کو رکھتا ہے، جس کے سٹیج کے اوپر گانے گائے جاتے ہیں، اس گانے پر رقص ہوتا ہے، پھر لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اے مولویوں دیکھو اصل اسلام یہ ہے، جو تم محراب و منبر میں بیٹھ کے اسلام بیان کرتے ہو وہ اصل اسلام نہیں، اصل اسلام یہ ہے جو میں کنجر خانہ کروا رہا ہوں۔ عزیزان من یہ آج کی بات نہیں اور حیران ہونے والی بات نہیں، یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اپنے سے بات
بات نہیں کہہ رہا، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ بدر کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، اگر میں جھوٹ بول لوں تو میں زبان کاٹوا دوں گا۔ ابو جہل نے نوجوان لڑکیاں ساتھ رکھی، ان کا کام یہی تھا، وہ صرف جاتی تھی، جب بھی جاتی تھی نوجوانوں کو لڑائی پہ ابھارتی تھی، المختصر لڑکیاں بھی ساتھ ہیں اور وہ ساتھ ساتھ جاتی جا رہی ہے۔ اب ابو جہل کا یہ 950 بندوں کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، ادھر سے ابو سفیان نے جو اصل راستہ تھا، جس راستے سے مکی آنا تھا، کیونکہ ابو سفیان بھی ہوشیار کرتا تھا، کوئی ایسا ویسا تو تھا نہیں، وہ بھی سردار تھا، ہوشیار تھا، جنگ لڑنے والا تھا، جنگجو تھا۔ اس نے جب دیکھا محمد عربی ہمارے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو مکے کی طرف مشہور آنے والا تھا، اس نے ایک ساحلی علاقہ اپنایا، وہ ساحل کے کنارے کنارے اور تیز رفتاری کے ساتھ اس نے سفر شروع کیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میں حضور علیہ السلام کے قافلے سے کافی دور آ چکا ہوں، اب میرا قافلہ محفوظ ہے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، اس نے واپس ایک قاصد بھیجا مکے والوں کو، ابو جہل کو واپس قاصد بھیجا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا قافلہ محفوظ ہے، اب لڑائی کی ضرورت نہیں، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب آئے ہیں مسلمانوں کو مار کے جائیں گے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے اور یہ پھر کبھی ہمارا قافلہ نہ روکے۔ لیکن کچھ معزز بندے جن کی اپنا فطرت کے اندر بڑی اپنا تسلیم ہوتی ہے اور وہ فطرت اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو سمجھایا بجھایا کہ بھئی کیا فائدہ لڑائی کرنے کا، جو مقصد تھا وہ ہمارا حل ہو چکا، ہمارا قافلہ محفوظ ہے، ہمارا سامان محفوظ ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب مکے سے نکل آئے ہیں اور اب لڑائی کر کے جائیں گے۔ اب ادھر آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان کو محفوظ مکے کی طرف روانہ ہے، ہماری پہنچ سے نکل چکا ہے، لیکن ابو جہل ایک جرار لشکر لے کر ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تو نکلے تھے وہ ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے اور چند صحابہ 313 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بھی جب یہ خبر سنی کہ وہ جنگ اپنا قافلہ جو ہے مکے کے وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آج چل چکے ہیں، ہم جس کے تعاقب کے لیے نکلے تھے وہ تو چلا گیا، لیکن اب مکہ کے کافر، مکے کے جو سردار ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جن کے پاس 300 اونٹ ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں اور ہر قسم کا جنگی ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس یہ 2-3 شمشیریں ہیں اور چند 8 تلواریں ہیں، یہ 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، کھانے کے لیے بھی قلت ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ یا میرے صحابہ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ خطبہ فرمایا، جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علیہ السلام کو یار غار، یار نثار ابو بکر صدیق جو حضرت کے بھی ساتھی ہیں، جو سفر کے بھی ساتھی ہیں، جو آسانی کے بھی ساتھی ہیں، جو مشکل وقت کے بھی ساتھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان بھی آپ کا قربان ہے، میرا مال بھی آپ کا قربان ہے، میری اولاد بھی آپ کا قربان ہے، یا رسول اللہ آپ حکم دے، جہاں چاہیں گے ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر، تیری شجاعت کے اندر شک نہیں ہے، تیری وفاداری کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو نے تو ہر چیز پہلے ہی مجھ میں لٹا دی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں گے جس وقت چاہیں گے ہم لڑ جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، تمہاری شجاعت کے اندر بھی، تمہاری بہادری کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ اصل میں میرے آقا کا ارادہ یہ تھا، یہ تو مہاجرین ہیں، یہ تو مکے سے چل کر پہلے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ تو سب کچھ پہلے لٹا چکے ہیں۔ میرے آقا کا ارادہ یہ تھا کہ آپ انصار میں سے
مدینے میں سے کوئی کھڑا ہو کر مدینے کی کوئی ترجمانی کرے, مدینے کے صحابہ کی کوئی ترجمانی کرے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع کے اندر نظر دوڑائی تو مجمع میں سے ایک صحابی رسول جسے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ شمع ہیں تو ہم پروانے ہیں, یا رسول اللہ آپ جہاں چلیں گے ہم وہاں مر جائیں گے, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو ہم فریاد کود جائیں گے, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم پہاڑوں کے سینے کو چیر دیں گے, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو آپ کا سمندر ہو ہم گھوڑے وہاں بھی ڈال دیں گے, یا رسول اللہ ہم پیچھے ہونے والے نہیں ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے فرما کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تمہارا رب اور تم جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کے آگے ہو لڑیں گے, یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی بھی لڑیں گے, ہم آپ کے بھائی بھی لڑیں گے, ہم آپ کے آگے اور پیچھے ہو کے لڑیں گے, یا رسول اللہ جو نیزہ آپ کی طرف آئے گا پہلے ہمارا سینہ چیرے گا, جو تیر آپ کی طرف آئے گا پہلے ہمارے سینے کو چیرے گا, یا رسول اللہ ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم, اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہ کہہ دینے والے ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اسی میں حفیظ جلندری بھی بول اٹھے جو اسلام کے شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں اٹھے مقداد اور عرض کی اے حاجی دورہ ہمیں بخشی ہے آپ نے جب سے یہ دولت ایمان, تمنا ہے اس نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر جائیں, نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانے ہی فدا کر جائیں. یعنی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان آپ نے دیا ہے اور ایمان کے بدلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جان آپ کو قربان کر. ادھر مقداد بیٹھے, پھر یکا یک حضرت سعد بن معاذ یہ بھی انصاری صحابی ہیں, یہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا جہرانہ انداز اپنایا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری دم تک لڑنے کا عزم کیا, اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اس طرح عرض کی کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں, نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں, اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر. اب ادھر سے جو مہاجرین تھے ان کی ترجمانی ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے کی, ادھر انصار صحابی جو تھے ان کی ترجمانی حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر برتی شروع کر دی. اکثر ہم جنگ بدر کے اندر بڑا مشہور واقعہ جو خاص طور پہ ہوا, ایک تو یہ ہے کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ دو ننھے صاحبزادے شہزادے, لیکن اب ان کے بارے میں تھوڑا سا کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے کہ یہ بچے نہیں تھے, یہ جوان تھے, یہ بچے نہیں تھے یہ جوان تھے. بہرحال انہوں نے بھی بڑی جارحانہ انداز کے ساتھ وہاں پہ شرکت کی. لیکن آئیے جنگ بدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ پہنچے میدان کے اندر صحابہ کے ساتھ, تو جس جگہ پہ حضور نے ڈیرا لگایا وہ جگہ ریتلی تھی, وہ جگہ ریتلی تھی, ریت تھی, پاؤں جمتا نہیں تھا, سواری چلتی نہیں تھی, گھوڑے چل نہیں سکتے تھے, پھسل جاتے تھے, دوڑ نہیں سکتا تھا بندہ, لڑ نہیں سکتا. لیکن جہاں کفار نے ڈیرے ڈالے وہ جگہ اپنا زرخیز تھی, پتھریلی تھی, لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور ابر رحمت کو برسایا. جب میہ برسا
تو ریت پکی ہو گئی، جہاں کفار کے ڈیرے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ اب کفار چلتے ہیں تو پھسلتے ہیں، ادھر صحابہ نے بڑے بڑے گڑھے کھود کر پانی بھی جمع کر لیا، ریت بھی جم گئی، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان کر دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، جس مدد کا میں نے وعدہ کیا تھا پریشان نہیں ہونا، وہ مدد آنا شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب صبح مار کا شروع ہونا تھا، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہے، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ یہ 313 یہی ہے میرے پاس، ان سب کو میں لے آیا ہوں، ادھر 950 ہے، یہ مٹھی بھر ہے، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے پھر قیامت تک تجھے کوئی رب نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر گراتے رہے اور قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، جس عریش کہتے ہیں کھجوروں کا بنا ہوا خیمہ، ٹھیک، اب وہاں پر مسجد عریش بھی غالباً ہے، وہاں پہ آقا علیہ السلام ساری رات سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم سے وہ جو کالی کملی تھی وہ گر جاتی، ابوبکر صدیق اٹھا کے واپس رکھ دیتے، کملی گر جاتی، آپ واپس اٹھا کے رکھ دیتے، جب آنسو زیادہ بہے ابوبکر صدیق نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا لجپالا کریمانہ سر اٹھا لیجئے، آپ کا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اونگ آئی، آنکھ لگی، تو آنکھ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ وحی فرمائی، اور وہ وحی یہ چیز جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب ہم تجھے جماعت پر غلبہ دیں گے اور وہ شکستہ ہو کر پلٹ جائے گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے فتح اور مدد کا وعدہ جو کیا تھا اس کی مجھے خوشخبری دی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو لڑنا تمہارا کام ہے، ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے، ان کافروں پہ روک اور دبدبا ڈالنا تمہارا کام ہے، اور مدد کرنا اس رب العالمین کا۔ ان مسلمانوں نے جو حضور کے ساتھ آئے تھے انہوں نے نیزوں پہ فخر نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو تھوڑے ہیں، وہ 950 ہم ان کا تیسرا حصہ ہے، یا رسول اللہ تلواریں ہمارے پاس نہیں ہے، زنگ آلودہ نیزے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا شکوہ نہیں کیا، کیوں؟ انہیں پتا تھا اگر کملی والا ساتھ ہے تو ہر چیز ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ انہوں نے یہ تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے جنگ سامان نہیں دیکھا کہ یہ ہوگا تو ہمیں فتح ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا، سامان ہوگا، تعداد ہوگی، طاقت ہوگی تو فتح ہوگی، نہیں، انہوں نے دیکھا ایمان ہوگا، مصطفیٰ ہوگا تو فتح ہوگا۔ پھر یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تعداد کا ہونا ضروری نہیں، جنگ کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں جی؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو بندے کے پاس ایٹم بم بھی ہو پھر بھی ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ بندے کے ایمان کے اندر کمزوری ہو، لاکھوں کی تعداد کے اندر فوج ہو، پھر بھی پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی انگریز کے قبضے میں رہتی ہے۔ ایمان نہ ہو، افواج بھی ہو، ایٹم بم بھی ہو، بڑے بڑے ڈھالے بھی ہو، لیکن پھر بھی اس ملک کا غریب آٹے کے لیے ترستا ہے۔ ایمان نہ ہو، ہر چیز ہو،
ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ایمان نہ ہو، ہر چیز مہیا ہو، دشمنان خدا سے، دشمنان رسول سے یاری بھی ہو، دشمنان رسول سے یاری کے دعوے بھی ہو، دشمنان رسول سے مدد بھی مانگتے رہو، تم ساری دنیا سے مدد مانگ لو، اگر ایمان نہیں تو تم کبھی بھی ترقی کر سکتے نہیں۔ اس لیے قدر کے مقام پر اور اس جنگ کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ترقی کرنے کے لیے، خوشحالی کرنے کے لیے، غلبہ کرنے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے اور جنگ و مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر ترقی کرنی ہے تو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، آقا کی لال کی ضرورت ہے۔ اگر تم ان کے بغیر اور ان کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے کہو کہ ہم ترقی کر جائیں، پٹھے بھی لٹک جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ مزید اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے عقل مند حضرات بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے اور ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے۔ اور ایک واقعہ جو بہت بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ رونما ہوا، جب صبح جنگ ہونی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، میرے آقا کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک لائن کھینچی، فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل۔ پھر دوسری لائن کھینچی، فرمایا کہ اے میرے غلاموں عتبہ یہاں مرے گا، پھر تیسری لائن کھینچی، فرمایا شیبہ یہاں مرے گا۔ جتنے بھی وہاں کے سردار تھے باقی کفار کے بارے میں میرے آقا نے لائنیں کھینچی، فرمایا فلانا کافر یہاں، فلانا کافر یہاں، فلانا کافر یہاں، اور سرداروں کے نام لے لے کے فرمایا فلانا سردار یہاں، فلانا سردار مبہ یہاں۔ ابھی جنگ ہوئی، ابھی جنگ نہیں ہوئی، میرے آقا نے نتیجہ پہلے آؤٹ کر دیا، فرمایا صحابہ جب یہ سردار مر جائیں گے فتح تمہاری ہو جائے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پر اور جس لائن پر جس کافر کا نام لیا تھا، نہ ایک انچ دائیں اور نہ ایک انچ بائیں وہ کافر مرا تھا، بلکہ این لائن کے اوپر مرا۔ بتاؤ علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ بندہ جنگ کا نتیجہ بھی پہلے نہیں نکال سکتا، اور بندہ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں فلاں مرے گا، ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، کیونکہ جنگ ہے بھائی، تو جنگ کا رزلٹ بندہ پہلے نہیں دے سکتا، ادھر بھی دشمن ادھر بھی تلواریں دونوں طرف سے چلتی ہیں، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے، کون مرے گا ہم میں سے، کون زندہ رہے گا۔ لیکن آقا کی زبان پہ قربان جاؤ، کیونکہ زبان میں ما ینطق عن الہویٰ والی ہے نا، اس زبان پہ قربان جاؤ، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں داخل سن۔ آقا نے فرما دیا، اور جس جگہ پہ فرمایا منکر اور کافر اور مشرک وہاں پہ ہی مرا۔ آج بھی ان لوگوں کو تکلیف ہے، اسی لیے تو حضور کا علم غیب نہیں مانتے کہ ان کے وڈکوں کا حضور نے پہلے بتا دیا، آج بھی لوگ اس کے علم غیب حضور کا نہیں مانتے، تو اس سے بڑا اور کیا ہوگا، اور بھی بڑی دلیلیں ہیں۔ بہر اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔